گھوڑے کی علت اور حرمت کے متعلق ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام، یعنی مکروہ تحریم ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک، ان کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، جبکہ دیگر ائمہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے، وہ اس کو مباح کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں فرمایا، یہ بات یاد رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے کے گوشت کو جو مکروہ قرار دیتے ہیں وہ اس کی نجاست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی کرامت کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا ایک معزز سواری ہے، اس کو جہاد کے آلہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اس لیے گھوڑے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے گھوڑے کو اور خچر کو اور گدھے کو یہ کس لیے پیدا کیا؟ لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو اور اس سے زینت حاصل کرو۔ تو اگر یہ گھوڑا جو ہے یہ کھایا جاتا، اس کا گوشت مباح ہوتا، تو اس کو تو پھر سب سے پہلا اس کا فائدہ جو ہے وہ کھانے کا ذکر ہونا چاہیے، سواری کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، یا سواری کا ذکر ہوتا تو بعد میں ہوتا اور ساتھ میں کھانے کا ذکر ہوتا تو پتہ چلا کہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تبھی اس کو خچر اور گدھے کے گوشت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور صاحبین کا، احناف میں سے صاحبین کا یہ مذہب ہے کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے یہ حلال ہے، گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی کتاب الذبائح ہے اور باب لحوم الخیل ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نحرنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑے کو نہر کیا اور ہم نے اس کا گوشت کھایا، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور سنن الدارقطنی میں حدیث نمبر جو ہے وہ 4739 ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان لنا فرس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارادت ان تموت، ہمارا ایک گھوڑا تھا رسول اللہ کے زمانے میں اور وہ مرنے کے قریب تھا، مرنے لگا، فذبحناها، تو ہم نے اس کو ذبح کر دیا، فاکلناها، تو ہم نے اس گھوڑے کا گوشت کھایا، ہم نے اس گھوڑے کا گوشت، یعنی کوئی حالت اضطرار نہیں تھی، بس جنگوں میں کوئی ضرورت پڑ گئی ہو تو اس کا گوشت کھایا۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے جو امام دارقطنی نے روایت کی ہے۔ اسی طرح پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہى النبی علیہ السلام یوم خیبر عن لحوم الحمر، کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے حضور نے منع فرما دیا، ورخص فی لحوم الخیل، اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی نبی کریم علیہ السلام نے رخصت عطا فرمائی۔ حضرت جابر کی ہی روایت ہے کہ امرنا النبی علیہ السلام ان ناکل لحوم الخیل، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، یعنی اجازت دی کہ ہم گھوڑے کا گوشت کھائیں۔ یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے اور دیگر کئی صحابہ کرام سے یہ مروی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑا کھایا گیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے اطعمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلایا۔ تو یہ اس بات میں صریح دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گھوڑے کا گوشت کھایا، حضور نے ان کو اجازت اور رخصت عطا فرمائی۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور صاحبین وہ سورۃ النحل کی آیت کریمہ جو ہے جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام مالک نے استدلال کیا ہے، وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہاں سے گوشت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، گوشت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، دو وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں گدھے کا ذکر ہے،
गधे का जिक्र है और ये आयत करीमा मक्की है। जी वल-खैल वल-बिगाल वल-हमीर, सूरत अन्नहल जो है ये मक्की है, ठीक है ना। तो ये आयत करीमा मक्की है, वल-खैल वल-बिगाल वल-हमीर, और उस वक्त तक तो पालतू गधा जो है इसका गोश्त खाना हलाल था, क्योंकि ये सही बुखारी में आप पढ़ रहे हैं कि नहन नबी अलैहिस्सलाम यौम खैबर अन लुहूमिल हुमुर, कि वो खैबर के दिन में गधों के गोश्त से मना किया गया। तो इस बात की दलील है कि पालतू गधा जो था वो पहले हलाल था, ठीक है। तो फिर ये उस वक्त तो गधा हलाल था, तो इससे फिर गोश्त की हुर्मत जो है वो साबित नहीं होती। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कहें वल खैल वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना, कि इसमें सिर्फ सवारी का जिक्र है और गोश्त खाने का जिक्र नहीं है, तो यहाँ ये जवाब है कि यहाँ पर सामान लादने का भी जिक्र नहीं है। बिल्कुल, हालांकि पीछे जो जिक्र फरमाया उसमें ये फरमाया वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीही इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस, यहाँ सामान लादने का भी इस आयत करीमा में जिक्र नहीं है। तो जब सामान लादना इन जानवरों पर जायज़ है तो इनका गोश्त खाना भी जायज़ है। बहरहाल सही अहादीस और सही हदीस जो है वो साहिबैन इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल की ताईद में है। अल्लामा हस्कफी ने दुर्र मुख्तार में घोड़े के मुतालिक जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की राय है, इसके बारे में फरमाया कि इन्ना क़ीला इन्ना अबा हनीफा रजा अन हुर्मतिही, कि एक कौल ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने घोड़े की हुर्मत के फतवा से रुजू कर लिया क़ब्ला मौतिही बिसलासति अय्याम, अपने विसाल से 3 दिन पहले, अपने विसाल से 3 दिन पहले आपने घोड़े की हुर्मत से रुजू कर लिया। अल्लामा हस्कफी फरमाते हैं व अलैहिल फतवा, फतवा भी इसी पर है। अल्लामा शामी ने रद्दुल मुहतार के अंदर जिल्द नंबर 9 है, बैरूत का छपा हुआ छापा है और सफ़ा नंबर 442 है। इमाम अल्लामा शामी ने भी अल्लामा हस्कफी के इस कौल को सही करार दिया, वह हुआ सही, फरमाते हैं कि यही सही है, कि इसी के ऊपर फतवा है कि घोड़े का गोश्त जो है ये मकरूह नहीं है। इमाम आज़म मकरूह तारीमी नहीं है, इमाम आज़म ने भी रुजू फरमा लिया है और साहिबैन का कौल भी यही है कि घोड़े का गोश्त खाना जायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ पर अमल करने की तौफीक अता